اسلام کے معنی سبمیشن کے، اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سبمٹ کرنا، اللہ کی بندگی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو اپنا شعار بنانا، یہ ہمارا دین ہے، دین اسلام۔ رب جو ہے عربی زبان میں آقا کے لیے استعمال ہوتا تھا، مالک کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ارباب رب کی جمع ہے۔ یہ کون تھے؟ وہی جو غلاموں کے مالک تھے، وہ ارباب کہلاتے تھے۔ ایک نیا فلسفہ جو ہے وہ لایا گیا، وہ تھا لاجیکل پازیٹیوزم۔ اب تو نیٹ پہ آپ کو ہر چیز موجود ہے، دیکھیے آپ نیٹ سے نکال کر کے لاجیکل پازیٹیوزم کیا ہے۔ یہ ہے کہ یوز لیس تھنکنگ چھوڑ دو۔ کلا ان الانسان لیطغی، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے۔ اس کو پورا الاؤنس دیا جا رہا ہے کہ وہ سرکش ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں سرکش ہو جاتا ہے؟ الراہ استغنا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہی ہے۔ دین کے بنیادی معنی راستے کے ہیں، بدلے کے ہیں۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، اور یہ راستے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ آپ سب حضرات کو بھی وہ صورت یاد ہے، لکم دینکم ولی دین، سورۃ الکافرون کے آخر میں وہاں ترجمہ کیا جاتا ہے تمہارے لیے تمہاری راہ، میرے لیے میری راہ۔ پھر سورہ یوسف میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے قانون کے معنوں میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو ڈیٹین کرنا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ کے قانون میں کوئی پروویژن نہیں تھی سوائے اس کے کہ کوئی چوری کرے اور چوری کے بدلے میں اس کو ڈیٹین کر لیا جائے۔ تو قرآن مجید نے اس کو یوں بیان کیا کہ ذالک کدنا لیوسف، یوں ہم نے یوسف کو ایک ترکیب سجھائی۔ کیوں؟ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، اس لیے کہ وہ بادشاہ کے قانون میں ادروائز اپنے بھائی کو ڈیٹین نہیں کر سکتے۔ اور وہ آج جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کی نظر میں اسلام ہی ہے۔ یہاں دین کا لفظ جو ہے وہ طرز زندگی، وے آف لائف کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور یہی ہمارا دین، ہمارا مذہب، سب کچھ ہے اسلام۔ اسلام کے معنی سبمیشن کے ہیں، اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سبمٹ کرنا، اللہ کی بندگی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو اپنا شعار بنانا، یہ ہمارا دین ہے، دین اسلام ہے۔ اس کی کچھ نظریاتی بنیادیں ہیں، اور پھر اس کا ایک وے آف لائف ہے، اور پھر ہمارے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک نمونہ ہے۔ اس کی نظریاتی بنیادیں، سب سے پہلی بنیاد اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ پھر اس کی توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ پھر اس کے بھی درجے ہیں۔ ایمان باللہ کا پہلا درجہ
اللہ تعالیٰ کو الہ واحد ماننا ہے. الہ اس کا انگریزی میں ترجمہ ہے گاڈ، جس کا مطلب کیا ہے؟ ورتھی آف ورشپ. اور ورشپ جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک نون پریکٹس ہے کہ جس میں ایک ہستی کو بڑا مان کر اس کے سامنے جھکا جاتا ہے اور موڈز آف ورشپ بجا لائے جاتے ہیں. یہ ہے الہ. تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی گاڈ نہیں، کوئی ورتھی آف ورشپ نہیں ایکسیپٹ اللہ. اس کا بھی اگلا درجہ کیا ہے؟ جو قرآنک انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ کا، یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا عام جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ شاید مکے کے لوگ جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں جانتے تھے. یہ بات درست نہیں ہے. قرآن مجید میں کئی بار ایک آیت وارد ہوئی ہے، لَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. یقیناً اے نبی اگر تم ان سے پوچھو، یہ ان کون ہیں مکے والے، من خلق السماوات والارض کے آسمانوں اور زمین کو یعنی کائنات کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا. صرف یہی نہیں، سورہ یونس میں تو یہاں تک فرمایا کہ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ان سے پوچھو، بتاؤ بلا تمہیں آسمان اور زمین سے پرووائڈ کون کرتا ہے؟ ہو از یور پرووائڈر؟ تمہارا رازق کون ہے آسمان اور زمین سے؟ اور یا یہ پوچھو کہ کس کے کنٹرول میں ہیں کان اور آنکھیں، اور کون مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو کہیں گے اللہ. باقی رہ کیا گیا؟ رازق بھی وہی، آنکھوں اور کانوں کو کنٹرول کرنے والا بھی وہی، زندگی اور موت کا مالک بھی وہی، اور سارے جو افیئرز ہیں ان کو پلان کرنے والا بھی وہی. باقی کچھ بچا تو نہیں. کہا کہ اچھا سَيَقُولُونَ اللہ، تو یہ کہیں گے اللہ. تو کہا پھر ان سے پوچھو کہ اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآنک انٹروڈکشن کروایا، اور وہ انٹروڈکشن کیا ہے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ. تو پھر سن لو، یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. رب کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں یعنی را با با کا مادہ ورب کے طور پر آئے تو اس میں آخری پاسبلٹی جو ہے وہ پالنے والے کی ہے. لیکن جب یہ بطور ناؤن آتا ہے ربن، جس کے معنی مالک، بادشاہ اور اونر کے ہیں، لارڈ. آپ انگریزی ڈکشنری میں دیکھیں گے تو لارڈ، اور تقریباً تمام ہی انگریزی تراجم جو ہیں ان میں آپ رب کا ترجمہ لارڈ دیکھیں گے. اگر آپ نے عربی زبان میں یہ کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا، مالک تھا نا، اس کے زر خرید غلام تھے، اور پھر حضرت ابوبکر نے خرید کر ان کو آزاد کر دیا تھا حضرت بلال کو، تو آپ کیسے کہیں گے عربی میں آپ کے پاس رب کے سوا کوئی اور لفظ نہیں ہے؟ کان امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ، امیہ حضرت بلال کا آقا تھا، مالک تھا، لارڈ تھا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلا فارسی ترجمہ کیا قرآن مجید کا، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا پروردگار فارسی میں. اب اس کا اردو ترجمہ ہے پالنے والا. تو ہمارے تمام اردو تراجم میں رب کا ترجمہ پالنے والا ہو گیا. اور یہ جو آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں سورہ یونس کی آیت نمبر 31، اس میں تو وہ پالنے والے سارے جو ہیں وہ مان رہے ہیں عرب کے لوگ، مکے کے لوگ، کہ وہ اللہ ہی ہے جو انہیں کھلاتا پلاتا ہے، اللہ ہی ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، اللہ ہی ہے جو کانوں آنکھوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو سارے معاملات کو پلان کرتا ہے. اس کے بعد کہا گیا پھر فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو پھر یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. اس کے بعد پھر ایمان بالآخرت ہے. اس ایمان بالآخرت کی
یعنی اصل اسپرٹ جو ہے وہ جو ابتدائی وحی ہے اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں. یعنی ابتدائی وحی کی جو پہلی 5 آیات ہیں ان کو آپ اس یعنی جو بیک گراؤنڈ میں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق تو وہ پہلے سے مانتے تھے. اب اگر پڑھیں گے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، تو پھر بالکل آپ کا کانسیپٹ بدل جائے گا. یعنی وہی اللہ جس کو تم خالق تو مانتے ہی ہو، وہی تمہارا آقا ہے، تمہارا لارڈ ہے. رب جو ہے عربی زبان میں آقا کے لیے استعمال ہوتا تھا، مالک کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ارباب رب کی جمع ہے. یہ کون تھے؟ وہی جو غلاموں کے مالک تھے، وہ ارباب کہلاتے تھے. تو قرآن مجید کی پہلی ہی آیت میں ان کے نیچے سے کرسی کھینچ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کرسی میری ہے، ہٹو اس کو خالی کر دو، میں رب ہوں، تم مخدوم ہو، خدمت لے سکتے ہو، یو کین ہائر سروسز، یو کین پرچیز سروسز، لیکن مالک تم نہیں ہو. اقرا بسم ربک الذی خلق. اور پھر اس کے بعد جو 3 آیات ہیں جن کو ہم نے بالکل خارج کر دیا، بلکہ اب بات چلی ہے تو یہ بھی آپ سے شیئر کر دوں کہ وہ جو فرمایا گیا وہ اللہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ کوئی نئی انفارمیشن نہیں تھی. یعنی عرب کے لوگ بھیڑ بکریاں بھی پالتے تھے، اونٹنیاں بھی پالتے تھے، اور وہ ایبورٹ بھی کرتی تھی. ارلی ایبورشن میں خون، ذرا لیٹ ایبورشن میں خون کے لوتھڑے، اس کے بعد پھر انفاؤنڈ ماس، اور پھر فاؤنڈ ماس، اور پھر اس کے بعد ایک ڈیڈ جانور جو ہے وہ ڈیلیور ہوتا تھا. تو اور ان کی عورتیں بھی ظاہر ہے مس کیریج ہوتے تھے ان کے بھی یہی معاملہ تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں قرآن مجید بتا رہا. یعنی وہ جو پہلے سے انہیں معلوم ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ جو تمہیں ان مراحل میں سے، یعنی تم خون میں سے کوئی بندہ پیدا نہیں کر سکتے، نہ چوزا پیدا کر سکتے ہو، نہ کوئی بھیڑ بکری پیدا کر سکتے ہو، لیکن اللہ کا کمال ہے کہ اس نے تمہیں جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اور اس کے بعد کی جو 3 آیات ہیں وہ ایمان بالآخرت کی اصل سپرٹ ہے. وہ کیا ہے؟ کلا ان الانسان لیطغی، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. اس کو پورا الاؤنس دیا جا رہا ہے کہ وہ سرکش ہو ہی جاتا ہے. کیوں سرکش ہو جاتا ہے؟ الراہ استغنا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. یعنی 2 قسم کے لاز ہیں نا، ایک فزیکل لاز ہیں، یہ بڑے اٹل ہیں اور دے ڈونٹ گیو یو اینی اسپیس. آپ غلطی سے بھی گرم گرم دودھ، کافی، چائے کا سپ لے لیں گے تو آپ کا تالو، آپ کی زبان، آپ کے مسوڑے جل جائیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اردو کا محاورہ ہے دودھ کا جلا چھاچھ، یعنی لسی کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. اسی طرح آپ ہوٹل میں گئے انجوائے کرنے کے لیے، وہاں اس نے آپ کو بسا ہوا کھانا مسالے وغیرہ ڈال کے کھلا دیا، اور آدھی رات کو آپ نے کال کیا 1122 کو اور میرے پاس تشریف لائے آپ، تو پھر کیا ہوگا؟ 1 مہینہ آپ گھر کا کھانا جو ہے وہ بھی سونگ کے کھائیں گے. یہ کیا ہے؟ اباؤٹ دا فزیکل لاز. اس کے برعکس جو مورل لاز ہیں ان کا معاملہ کیا ہے کہ جب آپ مورل لاز کو وائلیٹ کرتے ہیں تو نہ آپ کی زبان پر چھالا پڑتا، نہ پیٹ میں درد ہوتا ہے. یعنی آپ جان بوجھ کر جھوٹ بولیں تو کبھی آپ کی زبان پر، تالو پر یا ہونٹ پر چھالا پڑا؟ بالکل نہیں. آپ جان بوجھ کر کسی کا مال ہڑپ کر جائیں، کبھی پیٹ میں درد ہوا؟ بالکل نہیں. تو یہ چیز انسان کو جری کر دیتی ہے. کلا ان الانسان لیطغی، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. الراہ استغنا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے. ان الی ربک الرجع، اے انسان تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے اور وہاں تمہیں جواب دہی کرنی ہے اپنے تمام اعمال کی. تو یہ ہے ایمان بالآخرت کی اصل اسپرٹ. یعنی مورلی انسان کو آن دا اسٹریٹ رائٹ پاتھ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان بالآخرت جو ہے یہ انٹروڈیوس کرایا ہے بالکل ابتدا میں. یہ پہلی وحی ہے، لیکن چونکہ ہماری assumption یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانا تھا اور مکے کے لوگ اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے، تو ہم نے پہلی 5 آیات پر ہی پہلی وحی ختم کر دی ہے.
جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی خطبات آپ دیکھیں تو وہ خطبات کیا ہیں کہ آپ نے آخرت سے ڈرایا ہے. کوہ صفا کا جو خطبہ ہے اس کو بھی دیکھ لیں، بنو ہاشم میں جو آپ کا خطاب ہے وہ بھی دیکھ لیں. آخرت واللہ لا تموتن کما تنامون، خدا کی قسم جیسے تم رات کو سو جاتے ہو ایسے ہی ایک دن مر جاؤ گے. ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں اٹھا دیا جائے گا جیسے تم صبح سو کر اٹھتے ہو. ثم لتحاسبن بما تعملون، پھر تمہارا محاسبہ کیا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر تمہیں تمہارے نیک اعمال کا اچھا اور برے اعمال کا برا بدلہ دیا جائے گا. وَإِنَّهَا لَجَنَّةً أَبَدًا أَوْ لَنَارًا أَبَدًا، تو یا تو وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے یا ہمیشہ ہمیش کی آگ ہے. اب یہ جو اسپرٹ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اہمیت دی ہے. تیسرا جو اہم ایمان ہے وہ ایمان برسالت ہے. ایمان برسالت کا بھی صحیح کانسیپٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے کے طور پر ایک رسول آتا ہے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے کسی کو رسول بنا کر کسی متعین شخص یا کسی قوم کی طرف بھیج دیتا ہے تو پھر اگر وہ انکار کر دیں ماننے سے تو پھر ان کی خیر نہیں ہوتی. دیکھیے ایمان بالرسالت کی بڑی امپورٹنس ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تاریخ میں ہر دور میں اللہ کے منکر بھی رہے ہیں، اللہ کے باغی بھی رہے ہیں، اور اللہ کے ساتھ شریک بنانے والے بھی رہے ہیں. ہے نا، شرک بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کے باوجود تاریخ انسانی میں ہمیشہ مشرک بھی رہے ہیں، اللہ کے کافر بھی رہے ہیں، اللہ کے منکر بھی رہے ہیں. لیکن عذاب اس وقت تک نہیں آیا جب تک اللہ نے اپنا کوئی نمائندہ انسانوں میں سے ویل ریکگنائزڈ کہ وہ انسان ہے ہمارے جیسا اور اس کا کردار اس کا اخلاق کریڈیبل ہو، اس کو نہیں بھیجا، اور اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اور جب قوم نے یا کسی شخص نے جیسے فرعون تھا اس کا انکار کیا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آیا. ایک دم نہیں آ گیا، موقع دیا گیا ان کو. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال موقع دیا گیا غور کرنے کا، ڈیسائیڈ کرنے کا، پھر عذاب آیا. فرعون اور اس کی قوم کو 9 نشانیاں دکھائی گئیں. 2 تو وہ بڑے معجزے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ان کا ید بیضا تھا کہ وہ یوں گریبان میں سے ہاتھ نکالتے تھے بالکل سفید ہو جاتا تھا. اس کے بعد پھر قحط آیا، مینڈکوں کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب، یعنی یہ طرح طرح کے عذاب جو ہیں وہ آئے. یہ 9 نشانیاں ہیں جو ان کو دکھائی گئیں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا. تو یہ 3 جو ہے یہ بنیادی ایمان ہے. اچھا، اب آئیے ہمارا جو سبجیکٹ ہے کہ سیکولرزم جو ہے اس کا رائز کیا ہوا. اب سیکولر جو میں الٹی طرف سے آ رہا ہوں کہ جو اس وقت سیکولر ٹرینڈز ہیں یا جو سیکولر ورلڈ ہے وہ اسلام پر کیسے حملہ آور ہو رہا ہے. اب سیکولر ورلڈ جو ہے اس کی ایک ونڈو ڈریسنگ ہے، اس کا ایک روشن چہرہ ہے جو وہ دکھاتا ہے. پہلے اس کی طرف آ رہے ہیں. وہ روشن چہرہ کیا ہے کہ ہمیں مذہب سے کوئی سروکار نہیں. ریلیجن از دا پرائیویٹ افیئر آف این انڈیویجول. لہٰذا وی ڈونٹ مائنڈ ویدر سم ون بلیوز ان اے گاڈ اور ہی ڈزنٹ. وی ڈونٹ مائنڈ whether he believes in 1 God or 10 gods or 1000 gods, we don't mind. اسی طرح we don't mind whether you pray or you don't. We don't mind you pray 1 time, 5 times, 10 times or ساری رات تم کھڑے تہجد پڑھتے رہو. We don't mind. لیکن ہم تمہیں اللہ کو صرف خدا ماننے کی اجازت دیں گے worthy of worship، لیکن رب ماننے کی اجازت نہیں دیں گے. اگر تم بضد ہو گئی کہ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، اپنا مالک اور آقا مانتے ہیں، تو then you are a fundamentalist. You are going to the extreme. ایکسٹریمسٹ ہو تم. اسی طرح یعنی ایمان بالآخرت کو ایک عقیدے کے طور پہ مانو جیسے باقی بھی مانتے ہیں. کوئی دوسرے جنم کو مانتا ہے، کوئی کسی نہ کسی انداز میں، بس لائٹلی لو. لیکن اپنے رب کے حضور پیشی کا جو تصور ہے اس کو ذہن سے نکال کے ایک طرف رکھ دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گریٹ مین مانو.
لیکن اللہ کا رسول ماننے پر ضد نہ کرو۔ یہ کیسے ہوگا؟ اس کی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں ایک دو، کہ پچھلی صدی میں مڈ 90s تک ایک پی ٹی وی ہوتا تھا ہمارے ملک میں، اور محرم کے پہلے 10 دن ہوں، ربیع الاول کے پہلے 12 دن ہوں، یا رمضان کا مہینہ ہو، یا عید الاضحیٰ کے ذوالحج کے پہلے 10 دن ہوں، تو وہ خصوصی پروگرام نشر ہوتے تھے، اور مختلف اسکالرز کو، مختلف دانشوروں کو بتایا جاتا تھا کہ وہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق سیرت النبی کا بیان کریں، حضرت حسین کی سیرت کا بیان کریں، حضرت ابراہیم کی سیرت کا بیان کریں ذوالحج کے دنوں میں، اور رمضان اور روزے کی فضیلت بیان کریں، قرآن مجید کی عظمت بیان کریں۔ لیکن لیٹ 90s سے، یعنی مڈ 90s کے بعد کیا ہوا؟ ایک ٹرینڈ بدلا گیا۔ اب وہ ٹرینڈ کیا تھا کہ اب تقریریں نہیں ہوتی ان موضوعات پر، بلکہ ٹرینڈ بدلا گیا کہ اب مذاکرے ہوتے ہیں۔ اور مذاکرے کون کنڈکٹ کرتا ہے؟ ایک ٹرینڈ اینکر۔ میں بڑا زور دے کر ٹرینڈ کہہ رہا ہوں۔ اس کی ٹریننگ کیا ہے کہ تم نے کسی شخص کو اپنی بات نہیں کہنے دینی، تم نے اس کے منہ میں ایک بات ڈالنی ہے اور پھر اس کے منہ سے وہ نکلوانی ہے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ اس کی رائے ہے۔ اب آ رہا ہے ربیع الاول، انشاءاللہ چند دن کے بعد شروع ہو رہا ہے، نوٹ کیجیے گا اس کو۔ اب ایک اینکر جو ہے پہلے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہے، اور خوب ان کے اندر ہوا شوا بھر کے ان کو بہت بڑا دکھاتا ہے، اور پہلے مہمان سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ وہ کافی سارے حضور کی سچائی کے واقعات صلی اللہ علیہ وسلم نوٹ کر کے لایا ہوا ہے، اور وہ ناظرین سے شیئر کرتا ہے۔ ابھی اس کے بعد بیچ میں ہوتی ہے، تو اینکر جو ہے وہ بیچ میں بول پڑتا ہے کہ واہ بھائی واہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ تو دوسرے مہمان سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریڈیبلٹی، آپ کی امانت و دیانت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ وہ بھی واقعات نوٹ کر کے لایا ہوا ہے، وہ بتاتا ہے۔ ابھی اس کی بات بیچ میں ہوتی ہے، تو اینکر بولتا ہے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ کیا کہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ دشمن کو بھی دعائیں دیتے تھے۔ وہ بڑھیا جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، اس کی تیمارداری کے لیے بھی آپ گئے تھے۔ آدھے گھنٹے کا پروگرام ہو جاتا ہے، 2 راؤنڈ لگتے ہیں، اور حضور کی صداقت، آپ کی دیانت، شرافت، اخلاق، یہ سب زیر بحث آ گیا۔ لیکن آپ کو پتہ چلا کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کے رسول کے طور پر تو ہوا ہی نہیں، اور ایک چیز جب آؤٹ آف ڈسکشن ہو جاتی ہے تو آؤٹ آف فوکس ہو جاتی ہے، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک تاثر ہے اس آدھے گھنٹے کے پروگرام کے بعد، 25 منٹ کے پروگرام کے بعد، وہ کیا ہوگا کہ ہی واز اے گریٹ مین۔ اچھا، جب وہ ایک گریٹ مین ہے تو پھر ہم سے ان کا تعلق کیا ہے؟ ایک کوانٹیٹیو فرق رہ گیا، وہ بھی ابھی میں عرض کروں گا کہ اتنا نہیں رہتا، بلکہ اس میں بھی فرق آ جاتا ہے، لیکن کوالٹیٹیو فرق ختم ہو گیا۔ کوالٹیٹیو فرق سے میری مراد کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، لیکن صرف انسان نہیں، اللہ کے رسول تھے۔ یعنی جب میں اپنے آپ کو انسان اور ان کو اللہ کا رسول سمجھوں گا تو خود کو زمین پر کھڑا ہوا ان کو آسمان پہ بیٹھا ہوا دیکھوں گا، لیکن جب میں ان کو جسٹ اے مین سمجھوں گا، اور یہی فیلنگ ہے یہ سارا جو سیکولر ورلڈ ہے یا سیکولر جو ٹرینڈ سے امپریس ہونے والے نوجوان ہیں، ان کا تاثر یہی ہے کہ وہ جسٹ اے مین۔ اور پھر کوئی کہے گا کہ وہ ہمارے بڑے بھائی تھے، کوئی کہے گا کہ یہ، یعنی جو کوانٹیٹیو ڈفرینس ہے وہ ہوگا، کوالٹیٹیو نہیں ہوگا۔ اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ میں جس نسل سے تعلق رکھتا ہوں، آئی ایم 71 ناؤ، ہمارے اور ہم سے بڑے، ان کے ہاں باپ جو ہوتا تھا وہ باپ ہوتا تھا، یعنی مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کبھی دیکھا ہو، اور ہمارے بڑوں کا اس سے بھی زیادہ معاملہ تھا۔ لیکن اب یہ جو ایک ٹرینڈ آیا اور
ایک زاویے سے نہیں، کئی زاویوں سے نوجوان کو یہ باور کرایا گیا کہ کوئی نہیں، یو شوڈ بی فرینڈلی ود یور فادر، یو شوڈ بی فرینڈلی ود یور مدر، اور ان کو پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ یو شوڈ بی فرینڈلی ود یور چلڈرن. اب نتیجہ کیا ہے؟ باپ کی وہ عزت نہیں، ماں کی وہ عزت نہیں، بیکاز دے آر فرینڈس. لیکن اچھا، اب جنریشن کا فرق ہے تو سوچ کا فرق بھی ہوتا ہے اور خواہشات کا فرق بھی ہوتا ہے. ہر دور میں نوجوان بیٹے کو اپنے ماں باپ سے کچھ اختلافات ہوتے ہیں. وہ شادی کے معاملے میں بھی ہو سکتے ہیں، کیریئر چوز کرنے کے معاملے میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں وہ آپ فیس کرتے ہیں، کچھ فیس کر لی ہیں، کچھ فیس کریں گے. اب ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے، پھر نوجوان جو ہے وہ پہلے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ابا جی کو کیا کر دیں، بات نہ بنے تو پھر اپنے کسی چچا سے، تایا سے، دادا زندہ ہو تو دادا سے کہلواتا ہے، یا پھر باپ کے دوست سے رابطہ کرتا ہے کہ یہ ابا جی کوئی نہیں، مجھے یہ چیز لے دیں، میری بات مانے، میں میڈیسن نہیں پڑھنا چاہتا، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں اکاؤنٹس میں جانا چاہتا ہوں. لیکن ہمارے ذہن میں کیا ہوتا تھا کہ ہمارا بڑا چچا، تایا، باپ کا دوست وہ ڈانٹتا تھا، باپ ہے تمہارا، وہ جو تمہارا باپ کہتا ہے وہ کرو. اب کیا ہے، اب وہ مشورہ دیتا ہے کہ نہیں، یو شوڈ بی ویری فرینڈلی ود یور فادر. تو فرینکلی اپنے فادر سے بات کرو، اپنی جو خواہش ہے اس کا ذکر کرو، اپنی جو ہماری پسند اور ناپسند ہے اس کا ذکر کرو. یہ بنیادی فرق ہے، اس لیے کہ اب وہ باپ نہیں رہا، دوست ہو گیا. یہی معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ جب وہ جسٹ اے مین ہو گئے تو پھر ان کی وہ حیثیت کہ ان کی کہی ہوئی بات حرف آخر ہو، اور وہ اللہ کے نمائندے ہیں، ان کی نافرمانی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے. پھر یہ سارا کا سارا فرق جو ہے واقع ہو. تو جو بھی پریکٹس ہوتی ہے اس کی بنیاد ہمیشہ نظریاتی ہوتی ہے. اب آ جائیں نظریاتی طور پر کہ ایمان بالآخر، ایمان باللہ، ایمان برسالت، ان سب کو انہوں نے ریڈیوس کر دیا، اور نظریاتی سطح پر آ جائے. سیکولرزم ہے کیا؟ یعنی سیکولرزم دو الفاظ کا مجموعہ ہے. سیکولر جس کے معنی ہے ورلڈلی، ناٹ ریلیجس اور اسپرچل، یعنی کسی اور جہان سے متعلق نہیں، اسی جہان سے متعلق، دنیا سے متعلق. اور ازم کے معنی ہوتے ہیں نظریہ حیات، کمیونزم، کیپٹلزم، وے آف لائف، سسٹم آف لائف. اچھا، لیکن سیکولرزم جب آتا ہے، یعنی سیکولر اور ازم کے کامن سینس کے معنی کیا ہوئیں کہ اس ورڈ سے متعلق یہی ان کی ونڈو ڈریسنگ ہے کہ ریلیجن از دا پرائیویٹ افیئر آف سم انڈیویجول. ہم صرف دنیاوی معاملات سے بحث کرتے ہیں اور ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس سے جو بھی زیادہ زہریلا حصہ ہے سیکولرزم کا وہ ایجوکیشن. تو سیکولر کا لفظ جب بطور ورب آتا ہے ٹو سیکولرائز، اس کو آپ ٹریس کریں آکسفورڈ میں یا چیمبرز میں جو اسٹینڈرڈ انگلش ڈکشنریز ہیں، تو آپ کو ملے گا کہ ٹو سیکولرائز مینس ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ان morality and education. morality کیا ہے؟ what is right and what is wrong, what is moral and what is immoral، اس کو کہتے ہیں morality. لہذا قوانین میں یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اس میں مذہب کا رول کم سے کم ہو. یہ ہے ٹو سیکولرائز. اور 95 کے ایڈیشن میں آکسفورڈ میں سیکولرزم کی جو تعریف مجھے ملی وہ بڑی دلچسپ ہے اور آپ حضرات کے لیے بڑی انفارمیٹیو ہوگی کہ ٹو بلیو دیٹ لاز اینڈ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس ایٹسٹرا رادر دین ریلیجن. یہ ماننا، بلکہ آپ سب لوگ سمجھتے ہیں، مجھے ترجمے کرنے کی بگاڑ دوں گا اس کو، دوبارہ کہہ دیتا ہوں، بلیف دیٹ لاز اینڈ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس ایٹسٹرا. اس پر آپ اپنی توجہ کو مرتکز کریں. فیکٹس اینڈ سائنس یہ کیا چیز ہے؟ سالڈ ریئلٹی، کنکریٹ ریئلٹی. سالڈ فیکٹ کیا ہوتی ہے؟
ہم میں سے جو شخص بھی اسکول میں گیا، کالج میں گیا اور اس نے سیکولر تعلیم حاصل کی، اس کا ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا اس نے کہ وہ چیز کہ جو سینسری آرگنز 5 سینسز کی گرفت میں نہ آئے اس کا کوئی وجود نہیں۔ جو چیز آنکھ سے نظر آئے، کان سے سنائی دے، ہاتھ سے چھوئی جا سکے، زبان سے چکھی جا سکے، ناک سے سونگھی جا سکے، اس کا تو کوئی وجود ہے، لیکن جو ان 5 سینسز کی گرفت میں نہ آئے اس کا کوئی وجود نہیں۔ یا کم سے کم ان 5 سینسز سے اس کو ویریفائی کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر سائنس کلیم کرتی ہے کہ ہر طرف الیکٹرو میگنیٹک ویوز پھیلی ہوئی ہے، لیکن نہ دکھائی دیتی ہیں، نہ سنائی دیتی ہیں، نہ چکھائی، نہ سونگھائی، اور نہ ہی چھوائی دیتی ہیں، چھوا جا سکتا ہے۔ لیکن ابھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی نا، اور میں دیکھوں گا اور اس کال کو میں آنسر کر دوں گا، تو یہاں بیٹھے بیٹھے میں کراچی اور امریکہ بات کر لوں گا۔ اس کا مطلب ہے کنفرم ہو گیا کہ یس دیر آر ویوز تھرو وچ میں کنیکٹ ہو گیا کراچی میں بیٹھے ہوئے یا یورپ اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے اپنے کسی ملنے والے سے، تو کنفرم ہو گیا۔ پھر ایٹسٹرا بھی اس میں شامل ہے۔ وہ ایٹسٹرا کیا ہے؟ یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے۔ سائنٹیفک میتھڈ جو ہے اس کی مثال میتھمیٹکس ہے، یعنی سائنس نے میتھمیٹکس کو ایک سائنٹیفک اور ریئل میتھڈ قبول کیا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہم سب نے آئنسٹائن کی ایکویشن پڑھی ایف ایس سی میں، E=mc²، یعنی جب بھی کوئی آبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کرے گا تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا اور اس کے لیے ٹائم انفینٹ ہو جائے گا اور ڈسٹینس 0 ہو جائے گا۔ اب ہم میں سے کسی نے یہ کر کے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کو حاضر ناظر جان کر مجھے بتائیں کہ ڈونٹ وی آل بلیو دس؟ کیسا ہو جائے گا؟ کیوں؟ ہم نے میتھمیٹکس پر کو تسلیم کر لیا ہے۔ ان ادر ورڈز ہم میتھمیٹکس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اسی طرح یعنی ہماری جو مذہبی تعلیم تھی، ریلیجس ایجوکیشن تھی، اسلامی تعلیم تھی، اور اس کے مقابلے میں جو ہماری سیکولر تعلیم تھی، اس پہ کلیش تھا۔ مثال کے طور پر ہم سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں کلو من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور باقی رہنے والی صرف تیرے رب کی ذات ہے، اس کا چہرہ ہے۔ اچھا، اب سورہ اخلاص، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا بیٹا، مطلب کیا ہے؟ نہ وہ کسی اور چیز سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی اور چیز پیدا ہوئی۔ یہ تو سمجھ میں نہیں آیا ہمیں، ترجمہ پڑھ بھی لیا پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا، ہم صرف اس کو محدود کرتے رہے کہ اس کا باپ نہیں، اس کا بیٹا نہیں۔ لیکن فزکس میں ہم نے پڑھا کہ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، یہ ہماری سمجھ میں آیا، ہم نے اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کیا، تو ہمارا عقیدہ تو وہی رہا، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن ہمارا ایمان کس پر ہو گیا؟ وہ میٹر پر ہو گیا۔ کیا ہم سب لوگ جنہوں نے یہ لا پڑھا، لا آف کنزرویشن آف ماس پڑھا، تو آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے مجھے بتائیے، میرا اپنا تو تصور یہی ہے کہ آئی بلیوڈ اٹ، اور آپ سب لوگ بھی جب مجھ سے اگری کریں گے کہ یو آل بلیوڈ اٹ، بلیو ان نہیں میں کہہ رہا، بلیو ان ہوتا ہے ایمان لانا، اور بلیو یقین کرنا، جیسے کہتے ہیں بلیو می، یہ انگریزی کا جو محاورہ ہے بلیو می، اس کا مطلب یہ نہیں مجھ پر ایمان لے آؤ، اس کا مطلب ہے کہ مجھ پر ٹرسٹ کرو، میری بات پر یقین کرو۔ تو وی آل بلیو دس، لیکن وی بلیوڈ ان قرآن، اور قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ اس سے کوئی چیز بنی، نہ وہ کسی اور چیز سے بنا، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا ہم کف نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے کلیش ہوا۔ پھر یعنی باقاعدہ ایک اسکیم کے تحت ایک نیا فلسفہ جو ہے وہ لایا گیا، وہ تھا لاجیکل پازیٹیوزم۔ اب تو نیٹ پہ آپ کو ہر چیز موجود ہے، دیکھیے آپ نیٹ سے نکال کر کے لاجیکل پازیٹیوزم کیا ہے۔ یہ ہے کہ یوز لیس تھنکنگ چھوڑ دو۔ یہ یوز لیس تھنکنگ سے کیا مراد ہے؟ باقاعدہ اس کو ڈیفائن کیا گیا کہ اللہ، ریلیجس لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے، لیکن نہ نظر آتا ہے،
نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ اس کی کوئی اسمیل ہے، نہ اس کی کوئی ٹیسٹ ہے. forget about it. یہ کائنات تو نظر آ رہی ہے نا. اللہ کو چھوڑو اور اس کائنات پر غور و فکر کرو. اور پھر یہ کائنات اللہ نے بنائی تھی، اس پر جب غور و فکر شروع کیا تو انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ گئی. یعنی وسعتوں پر غور کیا تو ابھی تک ہم آسمان تک نہیں پہنچ سکے. ہم فاصلے لائٹ ایئرز میں ناپتے ہیں، یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ رفتار ہے روشنی کی، اور ایک سال میں کتنا طے کرے گی وہ لائٹ ایئر ہے. اس کے باوجود ہم آسمان تک نہیں پہنچ سکے. اور چھوٹے درجے پہ آئیے تو ایک ذرے کو دیکھا توڑ کر، ہوئی یہ تو اس کے اندر ایٹم ہے، کئی ایٹم ہے. پھر ایٹم کو توڑا تو یہ بھی پورا ایک ورلڈ ہے اس کے اندر. تو آپ جو ہے وہ ایکسٹیریئر پہ جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے جو کمالات ہیں اس کائنات کے اندر وہ اتنے زیادہ ہیں کہ چلتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں. یو ول ایکسپلور مور اینڈ مور اینڈ مور. اور آپ چھوٹے لیول پر آئیں، اس کے ذرے کے لیول پر آئیں تو پھر ایٹم، اور اس کے بعد پھر نیوٹرون، پروٹون، پوزیٹرون، پتہ نہیں کیا کچھ. اچھا آپ لیونگ بینگ پر آ جائیں. لیونگ بینگ کے دیکھا تو پہلے تو صرف ایک پودا نظر آ رہا تھا، ایک مکوڑا نظر آ رہا تھا، ایک انسان نظر آ رہا تھا، ایک ہاتھی نظر آ رہا تھا. لیکن جب ذرا اس پر غور کیا تو ان کے اندر تو کیا کیا فنکشنز ہیں. اب پھر اس کے مائکروسکوپ کے نیچے لے گئے تو معلوم ہوا کہ تمام جو لیونگ بینگز ہیں ان کے جسم تو سیل سے بنے، سیل میمبرین ہے یا سیل وال ہے، اور اس کے اندر پروٹوپلازم ہے، پھر اس کے اندر نیوکلیس ہے. اب اس نیوکلیس کو الیکٹران مائکروسکوپ میں نیچے جا کے لے کر گئے تو معلوم ہوا کہ اس نیوکلیس میں بھی بہت کچھ ہے. مائٹوکونڈریا ہے اور کروموسومز ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے اس میں. اور ابھی تک فوکس ہو رہا ہے، آئے دن کوئی نئی چیز پتہ چلتی ہے. یعنی ایک ڈراپ جو ہم پانی کا پیتے ہیں وہ ڈراپ بھی جو ہے وہ کروموسوم کے اندر جاتا ہے. ایگریکلچر یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، تو مالیکولر بایولوجی کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، انہوں نے بتایا کہ یعنی ایک ایک ڈراپ جو ہے وہ کس طریقے سے وہ کروموسوم کے اندر جو ہے ابزارب ہوتا ہے، وہ بھی ایک پوری سائنس ہے. تو آپ جو اس کی وسعتیں ہیں آسمان کی، اس کائنات کی، اس کو دیکھیں تو ابھی تک اس کا پتہ نہیں چلا. اور چھوٹے لیول پر آئیں تو ابھی تک مزید ہم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو لاجیکل پازیٹیوزم نے یہ کہا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، forget about it. لیکن یہ کائنات تو ہے نا، اس پر غور کرو اور اس کی تسخیر کی کوشش کرو. آگے چلیے. انسان، مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ انسان میں روح ہے، انسان میں روح ہے، لیکن ہمیں نظر تو نہیں آتی. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 1948 کا جو آکسفورڈ چھپا ہوا ہے ایڈیشن ہے، جو 1960 کا چھپا ہوا میرے سامنے آیا، میرے والد صاحب کے پاس وہ ڈکشنری تھی، تو اس میں ریلیجن کی تعریف تھی: بلیف in the existence of a supernatural ruling power, comma, creator and controller of the universe, comma, who has given man a spiritual nature which continues to exist after death of the body. لیکن 95 کے ایڈیشن میں وہ ڈیفینیشن انہوں نے غائب کر دی. لیکن بہرحال اس وقت میں اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا. تو اس وقت میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ ریلیجن کا کلیم ہے کہ انسان میں روح ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتی. تو پھر کیا کہا انہوں نے؟ چھٹو روح کو، چھٹو کھڑا روح دا. یہ جسم تو ہے نا، اس پر غور کرو، اس کے اندر ایکسپلور کرو کہ کیا کیا خزانے اللہ نے بھرے ہیں، کیا کیا سسٹمز اللہ نے چلائے ہیں. یعنی آپ سب لوگ جو میڈیکل سائنس سے متعلق ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسی جسم کو آپ ایکسپلور کر رہے ہیں، اور پھر اسی کی جو ریمیڈیز کو تلاش کر رہے ہیں کہ کیا ہو گیا. اب پہلے جو ہے وہ جو فزیکل سٹرکچر ہے اس میں ریمیڈیز تلاش کی جاتی تھی، اب ہم کروموسوم میں جا کر اور ڈی این اے میں جا کر تلاش کر رہے ہیں کہ یہ
جو فلاں بیماری ہے اس کے وہ روٹ کاز کیا ہے، پھر اس کو ٹریٹ کیا جائے، پھر اس میں وہ نیوکلیر بایولوجسٹ جو ہے وہ آ جائیں اور سارا کچھ جو ہے ہو جائے. یہ کیا ہے؟ وہی کہ روح ہے کہ نہیں ہے، کیوں وقت ضائع کرتے ہو اس پر؟ یعنی وہ جو تھا نا کہ ہم نہ انکار کرتے ہیں مذہب کا، نہ ہم اس کو یس کرتے ہیں، لیکن چپکے سے ایک انجیکشن لگا دیا. ریلیجس بیلیف جو ہیں ان کو پورے طور پر ایکسپلور تو کیا نہیں جا سکتا، تو چھوڑو ان کا کھیڑا. تیسری بات کہ ریلیجس لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کے بعد جو ہے ایک اور زندگی آئے گی، تم زندہ کیے جاؤ گے، اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. لیکن آج تک جو بھی فوت ہوا ہے وہ واپس آ کر بتا نہیں سکا. تو چھوڑو کھیڑا آخرت کا، اس دنیا پر غور کرو، اسی میں دل لگاؤ، اور اس دنیا کی زندگی کو جتنا کمفرٹیبل بنا سکتے ہو بنا لو. بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ اسی میں عیش کرو، خوب انجوائے کرو اس کو، اور اس لائف کو کمفرٹیبل بناؤ. یہ ایک ٹرینڈ جو تھا وہ بنایا گیا. اب اگلا ہے سوال کہ یہ رائز جو ہو گیا ہمارے دلوں کے اندر آ کے بیٹھ گیا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جس لیول پر جا کر سیکولرزم نے ہمارے ذہنوں کی تسخیر کی ہے، ذہنوں پر قبضہ جمایا ہے، ہمارے ذہنوں کو فتح کیا ہے، اسی لیول پر جا کر ہم دوبارہ دین کی تعلیم دیں اور ان کے دلوں میں مذہب کو بٹھانے دیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ذہن پہ رکھنے کی ہے کہ جو سیکولر ٹرینڈز آئے اور سیکولرزم جتنی چھا گئی، اس میں کچھ ہماری غلطیاں بھی ہیں، ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں ان کی غلطیاں بھی ہیں. ظاہر ہم انسان ہیں، غلطیاں تو ہوں گی. وہ کیا ہوا کہ جب پاکستان بننے کے بعد مذہب کو سیاست کا موضوع بنایا گیا، اور خاص طور پر الیکشن کی سیاست کا. اب الیکشن کی سیاست میں کیا ہے کہ دو گروپس ہیں، ایک ارباب اقتدار ہوتے ہیں اور دوسرے حزب مخالف ہوتے ہیں، اپوزیشن ہوتے ہیں. یہ ڈیموکریسی کے انٹیگرل پارٹ سمجھے جاتے ہیں کہ ان کے بغیر ڈیموکریسی کا کوئی تصور نہیں. اچھا، اب اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ کا یہ فرض ہے کہ حکومت کے ہر اقدام کو آپ کرٹیسائز کریں، حکومت کو برا بھلا کہیں، اور تمام خرابیوں کی جڑ حکومت کو قرار دیں. اچھا، اب پاکستان بنا تھا اسلام کے لیے، لہذا 50s سارا اور 16 کا یعنی 60s کا 2/3 1967 68 تک وہ کیا ہوا کہ تمام ہماری جو مذہبی جماعتیں تھیں انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، اور پاکستان کی 99% آبادی یہاں پر اسلام چاہتی ہے، اور اسلام کے نفاذ میں واحد رکاوٹ جو ہے وہ حکومت ہے. ذہن میں رکھیے گا، فیلڈ مارشل ایوب خان حکمران تھے، لہذا وہ ہے. اچھا، اس کے بعد جب فیلڈ مارشل ایوب خان ہٹے اور جنرل یحییٰ خان کو انہوں نے چارج دیا اور ایک اور مارشل لا لگا، تو اب وہ ٹارگٹ تو ختم ہو گیا. یحییٰ خان اگرچہ 3 سال تک حکمران رہے، 2-3 سال، لیکن انہوں نے اپنی حیثیت جو ہے وہ انٹرم رکھی کہ بس میں الیکشن کرواؤں گا اور پھر میں واپس چلا جاؤں گا. اچھا، اب وہ ٹارگٹ ختم ہو گیا. وہاں ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہمارے اہل علم سے، ہماری دینی رہنماؤں سے اور ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں سے، کہ انہوں نے پھر اپنا نیا ٹارگٹ ڈھونڈا کہ اب ہم کس کو مورد الزام ٹھہرائیں. وہ انہوں نے بنا دیا سیکولرزم کو، سوشلزم کو. اچھا، اب سوشلزم میں پہلے جو آئے وہ کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو آئے. اب ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ آئے سیاست میں، اور مقابلہ ان کا کس کے تھا؟ مذہبی جماعتوں سے تھا. اب مذہبی جماعتوں نے سیکولرزم کو اسلام کا دشمن قرار دے دیا، نمبر 1. اچھا، ذوالفقار علی بھٹو نے کیا نعرہ لگایا؟ روٹی کپڑا مکان. اور ہماری مذہبی جماعتوں نے اس کی بھی مخالفت کی. حالانکہ what was un Islamic in روٹی کپڑا مکان؟ کوئی بات غیر اسلامی تھی؟ ہرگز نہیں. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ جو ویسٹ کے اندر ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ہے، اس کی موجد کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا. اور جو راتوں کو اٹھ کر وہ
ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں, کوئی پرابلم تو نہیں کسی کو. تو اس کے موجد کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر آزادی رائے کہ ان کے کرتے پر بھی سوال کیا جاتا کہ اس کے موجد کون؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر مساوات کا جو لیول انہوں نے قائم کیا کہ سرکاری سفر کیا اور ایک خادم ساتھ لیا, اور یہ طے کیا کہ ایک منزل پر میں سوار ہوں گا تو تم نکیل پکڑنا, اگلی منزل پر میں نکیل پکڑوں گا تم سوار ہونا. یہ سب کیا تھا؟ یہ اسلام تھا. لیکن اب چونکہ میرا مخالف جو ہے وہ نعرہ لگایا روٹی کپڑا مکان کا, تو میں نے اس کو ہی کنڈیم کرنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ تو ان اسلامک ہے. اسی طرح آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کو 100 اختلافات ہوں عمران خان صاحب سے, لیکن نعرہ انہوں نے کیا لگایا ہے؟ آپ انہیں بے دین سمجھتے ہو, پھر بھی آپ دیکھیں نعرہ کیا لگایا ہے, نعرہ انصاف کا لگایا ہے. لیکن اب ہماری مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کے اس نعرے کو بھی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. کیوں؟ وہ سیاسی مخالف ہیں. یعنی اگر آپ ان کو سپورٹ کریں گے تو پھر وہ آ جائیں گے پار میں اور ہمیں کوئی سیٹ نہیں ملے گی. اگرچہ وہ سب کچھ کر کے بھی ملی سیٹ کوئی نہیں ہمارے مذہبی جماعتوں کو, لیکن اپنا سا کام انہوں نے کیا. یہ کیا تھی؟ یہ سب وہ غلطیاں کی جو ہماری طرف سے ہوئی. پھر اس پر حماقت کہ جو مذہبی کارکن تھے, طلبہ اور نوجوان, ان کے اندر جو ہے یہ پیدا کیا گیا کہ یہ سوشلزم اور کمیونزم یہ کفر ہے معاذ اللہ. اور پھر اب کافروں کو مارنا یہ عین جہاد ہے. لہذا تعلیمی اداروں کے اندر, یونیورسٹیوں کے اندر, یعنی جو سوشلسٹ پروفیسرز ہیں ان کو مارنا دھاڑنا یہ شروع ہوا. اور پھر کالجز کے اندر جو سوشلسٹ نظریات رکھنے والی جو آرگنائزیشن تھی ان کے ساتھ وہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے ان کو کافر بنا کر اور پھر ان کو واجب القتل تک قرار دیا اور ان کی ٹھکائی کی اور مار پٹائی کی. یہ سب کیا تھا؟ اس نے یہ سیکولرزم جو ہے اس کو پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر, نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے اسلام سے نفرت پیدا کی, اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ اسلام غلط ہے اور سیکولرزم, سوشلزم اور کمیونزم جو ہے وہ درست ہے. تو آج اس مقام پر ہم کھڑے ہیں, ان ساری چیزوں کو ہر جگہ پر اس کی اصلاح کی ضرورت ہے, اس کی کریکشن کی ضرورت ہے, ریفارمیشن کی ضرورت ہے. اور اگر ہم ان تمام سطحوں پر اس کو ٹیکل نہیں کریں گے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. سب سے پہلے اب اس میں اب دوسری ترتیب سے میں چل رہا ہوں کہ ایجوکیشن میں بڑی ہی صفائی کے ساتھ جو نظام تعلیم انگریز لے کر آیا, اس نے کہا تو یہ کہ میں تمہارے مذہبی معاملات میں دخل نہیں دیتا, لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ بدل دیا. اب وہ دوبارہ مائنڈ سیٹ جو ہے ہمیں اسلام کو انٹلیکچولی اس طرح پیش کرنا ہوگا کہ ایک نوجوان کی سمجھ میں آئے کہ واقعتاً اسلام ہی اصل حقیقت ہے اور اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں. اس میں بڑا صاف ذہن ہونا چاہیے, پڑھانے والے کا بھی اور پڑھنے والے کا بھی. پڑھنے والا کا تو بنیادی طور پر ذہن صاف ہوتا ہے, لیکن ہماری حماقتوں کی وجہ سے پھر اس کا ذہن خراب ہوتا ہے. اب مطلوب کیا ہے کہ جب تک ہماری تمام علوم, ہماری تمام معلومات انٹیگریٹڈ نہیں ہوگی اس وقت تک ہم یہ خدمت سر انجام نہیں دے سکتے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. what do I mean by this integration؟ ڈاکٹر سارا صاحب نے بتایا کہ ساہیوال میں ایک باٹنی کے لیکچرر تھے, تو ان سے ڈاکٹر سارا صاحب نے پوچھا کہ جی ڈارونزم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کفر ہے. حالانکہ وہ بہت بڑی دینی جماعت کے بڑے سرگرم کارکن تھے. انہوں نے کہا کفر ہے. تو ڈاکٹر سار صاحب نے کہا کہ میں نے آپ سے فتویٰ نہیں مانگا, ایک بایولوجسٹ کی حیثیت سے آپ کی رائے پوچھی ہے. کہتے ہیں دلائل تو ویسے اس کے قوی ہیں. کیا مطلب اس کا؟ کہ ذہنی طور پر وہ خود بھی کنونس ہیں کہ ڈارونزم صحیح ہے, لیکن کیا اس کو کفر رہے ہیں. اور یہ صرف ایک دانہ دکھایا ہے میں نے آپ کو, لیکن یہ ہمارا عام معاملہ یہی ہے. یعنی ہم میں سے اچھے خاصے دیندار بچے بھی وہ ذہنی طور پر سیکولر ہیں. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جو بھی اسکول میں گیا اور اس نے یہ تعلیم حاصل کی, وہ مانے یا نہ مانے وہ سیکولر ہے. اور یہ سیکولرزم کے جراثیم اور یہ وائرس جو ہے یہ ہمارے اندر جو ہے وہ جا چکا ہوا ہے, ہم اس کا اظہار کریں یا نہ کریں.
تو ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم کوئی ایسا انداز اختیار کریں کہ ایک ذہن پر وہ بیک وقت اس سائنس کی تعلیم کو بھی سمجھتا ہو اور پھر اس تعلیم کے اندر، اس ذہن کے اندر وہ اللہ کے ایمان کو فٹ کرے، پھر اس ذہن کے اندر وہ ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت کو فٹ کرے۔ ایمان بالآخرت یعنی سیکولرزم علمبردار ہے انسانی حقوق کا۔ اب ایمان بالآخرت جو ہے وہ انسانی حقوق کے اعتبار سے آپ اس کو سامنے لائیں گے تو انشاءاللہ وہ کنونس ہوگا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے اس کے لیے کیا انداز اختیار کیا ہے؟ سورہ مومنون کے آخر میں فرمایا کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق، تو وہ اللہ واقعی بادشاہ حقیقی ہے، جینوئن رولر ہے۔ بادشاہ حقیقی کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، جینوئن رولر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے، یعنی ایک آدمی نے بم دھماکہ کیا اور 30 آدمیوں کو شہید کر دیا اور خود بھی مر گیا، یا وہ کہیں بم فٹ کر کے وہاں سے غائب ہو گیا، بچ گیا۔ اب سوال یہ ہے، اخبارات میں بیانات کیا آتے ہیں؟ خاص طور پر جو سیاسی لوگ ہیں وہ کیا بیان دیں گے؟ ان کو حکومت کے خلاف کرنا ہے کہ حکومت مجرموں کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دے یا مستعفی ہو جائے۔ اچھا، اب اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، ہم سب کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اب ایسے آدمی کو اگر سزا نہیں ملی تو پھر مجرم کون ہوا؟ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ مجرم ہو گیا۔ اچھا، اب اس دنیا میں، اس زندگی میں تو سزا دینا ممکن نہیں ہے۔ مثلا ایک 60 سال کا آدمی جس نے وہ بم دھماکہ کیا، اب سزا کیسے ہوگی کہ پہلے وہ پکڑا جائے، لوکیٹ ہو کہ یہ شخص ہے، پھر اس کو گرفتار کیا جائے، پھر اس کے خلاف کیس بنایا جائے اور عدالت میں پیش کیا جا سکے وہ کیس جس کو ریفیوٹ نہ کیا جا سکے، اور پھر اس کو سزا دو۔ کیا سزا دیں گے آپ؟ اس نے 20 بندوں کو مارا تو جج صاحب فیصلے میں لکھ دیں کہ 20 دفعہ پھانسی دی جائے اس کو، بٹ اٹس اے فنی اسٹیٹمنٹ، اٹس اے فنی ججمنٹ، اس لیے کہ جب پہلی پھانسی ایگزیکیوٹ ہوگی تو وہ مر جائے گا، ختم ہو گیا۔ پھر وہ 20 آدمیوں کا جو قاتل ہے وہ صرف 20 آدمیوں کا قاتل نہیں ہے۔ غور کیجئے، وہ کم و بیش 20 عورتیں اس نے بیوہ کر دی، کوئی 60-70 بچے اس نے یتیم کر دیے، اور پھر بیوگی کی کمپلیکیشن اور پھر یتیمی کی کمپلیکیشن، ان سب کو آپ جمع کریں تو وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ پکڑ بھی لیں اور سزا دے بھی دیں، ممکن نہیں، اس لیے کہ زندگی تو محدود ہے۔ تو لازماً ہوگا خیال کہ کوئی ایسی زندگی ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ اب یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہو گیا نا، اخلاقیات کا تقاضا ہو گیا۔ آپ کا جو مخالف ہے، جس کو آپ کیپچر کرنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیکولر ہو گیا ہے، وہ ملحد ہو گیا ہے، دہریہ ہو گیا ہے، آپ اس کو اس کے لائن پر چڑھا کر اس پہ پھر تقاضا کریں کہ آخرت ایک ایسا ہے کہ اس میں زندگی کی کیا نوعیت ہوگی کہ وہ جہنم میں نہ جیے گا نہ مرے گا۔ اگر ایک جلد جل جائے گی تو نئی جلد پرووائڈ کی جائے گی تاکہ اس کو تکلیف پہنچائی جا سکے کنٹینیوسلی، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اس کائنات کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے البدیع۔ البدیع کے معنی ہے اوریجنیٹر، بدعت جیسے بنا نا، نئی چیز بالکل دین کے اندر گھڑنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق بھی ہے اور بدیع بھی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک وقت تھا کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے اس کا حکم آیا، ہو جا، اور سم تھنگ کیم انٹو ایگزسٹنس۔ اس کے بعد کریٹو پروسیس شروع ہوا، یعنی آپ کہیں کہ وہ کچھ سم تھنگ بدلے، پھر ایک بگ بینگ ہوا، اور پھر بھل جڑی کی طرح وہ چیزیں پھوٹیں، اور پھر وہ کتنے کرے بن گئے، پھر اس کے آگے ڈویژن ہوتی گئی، پھر ایک زمین آئی، آج سورج بنا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کریٹو پروسیس ہے، لیکن ایک اوریجنل پروسیس ہے، پروسیس تو نہیں ہے وہ۔ اچھا، اس کو قرآن مجید نے کیسے بیان کیا ہے کہ ایک اللہ کا امر ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے
ان کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اس کا پہلا چیپٹر ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتاب کیسی ہوگی، وہ ہے افعال اللہ، اللہ کے کام۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ نے کیا، what does it mean؟ وہ اللہ کا امر بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی تخلیق بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی پلاننگ بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ تینوں کیا ہیں؟ امر جو ہے، جو بھی کام اللہ امر میں کرتا ہے اس میں صرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، نہ کوئی پروسیس ہوتا ہے، نہ کوئی ٹائم انوالو ہوتا ہے۔ جبکہ خلق میں جتنے بھی کام ہوں گے، تخلیق، ان میں ایک پروسیس ہوگا۔ مثلا بڑھئی نے یہ پوڈیم بنایا، لکڑی بھی موجود تھی اور چپ بورڈ بھی موجود تھا، کیل بھی موجود تھے، گلو بھی موجود تھی۔ اس نے لکڑی کو خاص طرح سے کاٹا اور گلو لگائی اور کیل ٹھوک دی اور یہ آپ کے سامنے جو ہے موجود ہے۔ یہ تخلیقی پروسیس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سم تھنگ براٹ انٹو ایگزسٹنس، وہ تو ہوا امر سے، اور پھر اس کے بعد تخلیق کا پروسیس ہوا جس کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ وہ ایکسپلوریبل پروسیس ہوتے ہیں۔ ڈسکوری کیا ہوتی ہے؟ یعنی ڈسکور کہ پروسیس تو چل رہا ہے، جب ہم اس کو دریافت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ڈھکن اٹھا کے دیکھتے ہیں، اچھا اندر سے یہ ہو رہا ہے۔ یعنی انسان ہمیشہ سے دیکھ رہا تھا، جانور بھی دیکھ رہے تھے، آنکھیں اللہ نے سب کو دی تھی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو آنکھ کو ڈسیکٹ کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اس کے پیچھے ایک لینز ہے، اس کے پیچھے ریٹنا ہے، اور پھر اس کے پیچھے نروس سسٹم ہے۔ اسی کو ہم نے کاپی کر لیا، آنکھ کو کاپی کیا تو کیمرہ بنایا، اور اس نروس سسٹم کو کاپی کیا تو ہم نے کمپیوٹر بنایا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا تخلیقی پروسیس ہے۔ لیکن امر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ قل الروح من امر ربی یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، انہیں بتا دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے، تخلیق میں سے نہیں ہے۔ فما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں اس کے بارے میں کم ہی علم دیا گیا ہے۔ اب پلاننگ کیا ہے کہ دیکھیے آج صبح 5 بجے ہم فجر کے لیے اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد ایک چین آف ایونٹس ہے جس میں سے گزر کر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب وہ چین آف ایونٹ جو ہے وہ سارے ان لائن کون لایا؟ اللہ لایا ہے۔ یہ سارا فزیکل پروسیس، تخلیقی پروسیس ہے، اس میں کہیں امر نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سارے فیکٹرز جو تھے، وہ لنکس جو ہیں ان کو جوڑا آپس میں تو زنجیر بنی اور ہم یہاں کھڑے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی پلاننگ ہے۔ یعنی اسی طرح ایک تھوڑی سی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ ایک آدمی کے جو سیکولر نظریات سے متاثر ہو کر سیکولر مائنڈڈ ہو گیا ہے، آپ اس کو اس کے پلیٹ فارم میں جا کر، اس کی پچ پر جا کر آپ جو ہے اس کو بولنگ کرائیں اور پھر اس کو کنوینس کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس میں مدد کرے گا۔ اور یہ جو مار دھاڑ کا سلسلہ ہے، یعنی انبیاء کرام میں سے بھی صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کو ماریں۔ وہ بھی کیا ہے کہ پہلے پیغمبر جو تھے ان میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی اعتبارات سے فرق ہے۔ پچھلے پیغمبروں کے سلسلے میں معجزات آئے اور دشمنوں کو ملیہ میٹ کر دیا گیا، یعنی قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ملیہ میٹ کر دی گئیں۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ کیا گیا کہ آپ کے دشمنوں کو سزا مسلمانوں کے ہاتھوں سے دلوائی گئی۔ غزوہ بدر کیا ہے؟ 70 جو قریش کے سردار تھے وہ مسلمانوں کی تلواروں سے، نیزوں سے، تیروں سے ڈھیر کر آئے گئے۔ تو ایک تو یہ ٹرینڈ بدلا۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد جو ہے وہ زمینی جد و جہد ہے، اور آپ نے صرف دعوت کی بنیاد پر ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ 13 سال مکہ مکرمہ کے، اور اس کے بعد پھر 1.5 سال مدینہ منورہ میں آ کر اس کے بعد پھر جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ ہاں اب ان کو تم قتل کرو، لیکن ایک دم سے ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ لہذا اس ٹرینڈ کو تو ہماری جو دینی جماعتیں، آرگنائزیشن، خواہ وہ تعلیمی اداروں کی سطح پر ہوں اور خواہ وہ عام پولیٹکس کے میدان میں، فیلڈ کے اندر ہوں، اس کی بڑی سختی کے ساتھ جو ہے وہ نفی اور کنڈیمنیشن ہونی چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور انبیاء کرام کی سیرت کے خلاف ہے کہ آپ ادھر دعوت دیں اور جو نہ مانے آپ اس کو مار دھاڑ کرنا شروع کر دیں۔ اس ٹرینڈ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات جو ہے وہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ ایک بہت ہی آپ نے انسائٹ فل اور لاجیکلی ریلیونٹ آپ نے ابھی لیکچر ڈیلیور کیا۔ ہماری آڈینس کی طرف سے کچھ سوالات آئے ہیں، ان میں سے پہلا سوال میں آپ کی اجازت سے پوچھتا ہوں۔ ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ٹو گین علم دین اپارٹ فرام دا اسکلز وی آر لرننگ؟
علم دین ان پرنسپل تو ہم سب پر فرض ہے، لیکن وہ کس طرح کا فرض ہے، یہ ہر لیول جو ہے وہ، یعنی قرآن مجید میں سورہ توبہ کے آخر میں یہ آیا ہے کہ کیوں ایسا نہ ہوا کہ ہر کمیونٹی میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آتے اور دین کا علم حاصل کرتے اور پھر واپس اپنی کمیونٹی میں جا کر لوگوں کو انذار کرتے، خبردار کرتے اور دین کی خدمت کرتے۔ تو ہم سب پر پورا علم دین حاصل کرنا تو فرض نہیں، لیکن جس لیول پر بھی ہم میں سے ہر کوئی شخص ہے اس پر اتنا علم دین حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس کو دین کے جو بنیادی تصورات ہیں ان کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، اللہ کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ جب تک اس کا پورا ذہن نہ ٹھکے اس بات پر کہ اللہ واقعی موجود ہے اور وہ میرا رب ہے، اس وقت تک اس پر لازم ہے کہ وہ مزید علم حاصل کرے، مزید ایکسپلور کرے، مزید تحقیق کرے۔ اسی طرح آخرت کے بارے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلیئرٹی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کی لائی ہوئی ہر بات حرف آخر ہے، یعنی ختم نبوت پر بھی اس کا دل ٹھکے ہوا پورا، اس وقت تک جو ہے اسے چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جزاک اللہ سر۔ اگلا سوال، واٹ از دا کرنٹ اسٹیٹ آف اسلام ان پاکستان ان یور اوپینین اور فیوچر کیا ہے اس کا؟ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے بنوایا ہے اور یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ اگر آپ تاریخ میں تھوڑا سا جھانکیں، یعنی 1940s میں چلے جائیں، تو کیا تھا کہ ہندو ایک بہت بڑی طاقت تھی اور کانگریس ایک بہت بڑی سیاسی جماعت تھی، اور مسلم لیگ کیا تھی؟ یہ ڈرائنگ روموں کی جماعت تھی، یہ نوابوں اور وڈیروں کی جماعت تھی۔ لیکن سن 1930 کا خطبہ الہ آباد علامہ اقبال کا، یعنی کچھ عرصے کے لیے علامہ اقبال مسلم لیگ کے صدر بن گئے اور انہوں نے وہ صدارتی خطبہ دیا جس میں الفاظ کیا ہیں، اٹس اے ڈیسٹنی، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے کہ ان دا نارتھ ویسٹ آف انڈیا ایک آزاد اسلامی ریاست مسلم اسٹیٹ بنے گی، اور اس میں ہمیں موقع ملے گا کہ ہم وہ جو بدنما داغ اسلام کے چہرے پر آ گئے تھے امپیریلزم کے دور کی وجہ سے، ہم ان کو دھو کر اسلام کا روشن چہرہ دنیا کو دکھا سکیں۔ پھر وہ جو مشہور انگریزی کا اسٹینزا ہے نا، ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک اے پیپل گریٹ اینڈ اسٹرانگ، مین ہو فار ٹروتھ اینڈ آنر سیک اسٹیڈ فاسٹ اینڈ سفر لانگ، ہو ورک وین ادرس سلیپ، who stay when others fly, who build the nation's pillars deep and lift them to the sky۔ اشخاص ہی ہوتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کی ایک شخصیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ان کی جو شاعری میں انہوں نے محنت کی ہے، کام کیا ہے موٹیویشن کا، اس کو ایک طرف رکھ کے کہیں یہ جو کام کیا انہوں نے کہ انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا اور پھر اس کے لیے وکیل تلاش کیا۔ وہ کیا تھا؟ محمد علی جناح، جو ہندوؤں سے، کانگریس سے مایوس ہو کر برطانیہ جا چکے تھے، پریکٹس شروع کر دی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مفید ہے ہمارے لیے، اگر ہم ان کو ہائر کریں اس کام کے لیے تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ لہذا ان کو خط لکھا، ان کو کنونس کیا کہ آپ کی مسلمان قوم کو آپ کی ضرورت ہے، آپ تشریف لائیں، اور وہ آئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک انہونا کام ہوا۔ انہونا کیوں کہتا ہوں؟ کہ جتنے بھی ملک ہیں دنیا میں ان کی کوئی تاریخ ہے، کوئی جغرافیہ ہے، کوئی ایک زبان، کوئی ایک قوم ہوتی ہے جس میں آباد ہوتی ہے۔ پاکستان کا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ نہ دریا کاٹتا ہے ہندوستان اور پاکستان کو، نہ کوئی پہاڑ کاٹتا ہے، سمندر تو بہت دور کی بات ہے، لیکن بن گیا پاکستان۔ پھر اس میں رہنے والی کوئی ایک قوم نہیں ہے، ایک زبان نہیں بولتے، بن گیا پاکستان۔ تو یہ پاکستان جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اٹس اے ڈیسٹنی، اور ہمیں موقع ملے گا، پاکستان انشاءاللہ اسلامی ریاست بنے گا۔ کیسے بنے گا اس کے میں آپ کو دو تین جو ہیں وہ پاسبلٹیز بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین والی جو میں نے آپ کو اسٹینزا سنایا ہے، اس کے بعد شاید یہ کام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمران خان سے لے لے۔ بہرحال انہوں نے بھی اپنی استقامت جو ہے وہ شو کی ہے، اور اگر وہ نہیں، وہ مار دیتے ہیں سیف خان صاحب کو۔ اور دوسرا کام کیا ہے کہ افغانستان میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی،
اور ہماری فوج نے ان سے پنگا بھی لے لیا. کیا جب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے لے آئے یہاں پر. یعنی وہ افغان قوم جنہوں نے انگریز کو بھگایا، روس کو بھگایا اور امریکہ کو بھگایا، کیا پاکستانی فوج اس کے سامنے ٹھہر سکے؟ ناٹ ایٹ آل. یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی مجھ سے پوچھ کے کام نہیں کرنا؟ جیسے پاکستان اس نے بنوا دیا آؤٹ آف بلو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی چوتھا پانچواں جو آپشن جو ہے اس کو لے سکتا ہے، کوئی دور نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اسلامی ریاست بنے گا انشاءاللہ. اگلا سوال ہے، واٹ از دا ڈفرینس بٹوین سیکولرزم اینڈ ایتھیزم؟ کیا ہے سیکولرزم اینڈ ایتھیزم؟ ہاں، سیکولرزم تو اصل میں ایک بنیادی نظریہ ہے نا، کہ جس کے میں نے کہا کہ اس وقت جو اس کا سب سے پرومیننٹ حصہ ہے وہ لاجیکل پازیٹیوزم ہے، لیکن ایتھیزم باقاعدہ اللہ کا انکار ہے. ٹھیک ہے نا. علامہ اقبال کی مشہور نظم جو ہے ابلیس کی مجلس شورا، آپ سب کو پڑھنی چاہیے. وہ کیا ہے کہ جیسے کسی بھی آرگنائزیشن کی کوئی ٹاپ باڈی ہوتی ہے، مجلس شورا ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں پہلے اوپن کرتا ہے اس کا صدر، اور پھر سیکریٹری رپورٹ پیش کرتا ہے جو ہمیشہ سب اچھی ہوتی ہے، اور پھر جو الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ اپنی آراء دیتے ہیں. پھر لیفٹ سائڈ پر پریزیڈنٹ کے وائس پریزیڈنٹ بیٹھا ہوتا ہے، وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ ہاں مشکلات تو ہیں، پرابلمس تو ہیں، لیکن جب تک آپ کی شخصیت سر موجود ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر پریزیڈنٹ جو ہے وہ سولوشن بتاتا ہے. بالکل یہ ہے ابلیس کے مجلس شورا. اس کا اوپننگ مصرع کیا ہے؟ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں. یہ کیا ہے عناصر کا پرانا کھیل؟ آپ سمجھیے کہ میٹیریلزم ہے کیا؟ میٹر اور میٹیریلزم. میٹر کیا چیز ہے؟ یعنی 100 سے زیادہ کچھ ایلیمنٹس پر مشتمل ہے ایٹم. اور اصل میں ایتھیزم کیا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی پرسونیفائڈ بینگ نہیں ہے. حالانکہ خود فزکس کے اندر تھرمو ڈائنامکس کا جو لا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی موومنٹ وداؤٹ اے پرسن بہائنڈ ہوگی تو ہمیشہ ڈس آرڈر کی طرف جائے گی. اور یہ جو آرڈرلی موومنٹ ہے یہ خود بتاتی ہے اس لا کے تحت کہ اس کے پیچھے کوئی پرسونیفائڈ بینگ ہے، یہ مشین نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایتھیزم کیا ہے کہ یہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں، ہائیڈروجن، پوٹاشیم، سوڈیم، نائٹروجن، یہ آپس میں لڑے بھڑے، یعنی دو ایلیمنٹس آپس میں ملے اور کوئی تیسری چیز بن گئی، پھر کوئی چوتھا بیچ میں آیا، کوئی پانچواں بیچ میں آیا، کوئی کٹ گیا، اور یہ آٹومیٹکلی حادثتاً یہ سب کچھ ہوتا رہا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی. یہ کامن سینس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا. وہ میں کہتا ہوں کہ جو ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ ان سے بات کیسے کریں. اب جو یہ بات کہتا ہو کہ یہ کائنات بائی ایکسیڈنٹ ہے، تو آپ اس سے کہیں کہ یار تمہارا فون جو ہے بہت اچھا، ذرا بتانا، میں نے اسلام آباد جانا ہے تو کل وہاں کا موسم کیسا ہے. بڑا شوق سے وہ نکال کے آپ کو بتائے گا. آپ کہیں گے کہ کیسے پتہ چل گیا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سارا ایک آرڈرلی نظام ہے، ایکسیڈنٹ سے نہیں ہو رہا یہ چارہ. یعنی اب 6 مہینے کی آپ کو فورکاسٹ جو ہے آپ کا فون بتا دیتا ہے، میٹرولوجی بتا دیتی ہے آپ کو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے پلانڈ ہے، ایکسیڈنٹ سے نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ پلان کر رہا ہے اور پھر آپ گریجولی اس کو سٹیپ بائی سٹیپ پھر پیچھے لائیں، پھر پیچھے لائیں، پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں. باقی اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. تو آپ فائنل کوشچن سے پوچھیں تو آپ دیکھو تمہارا دل کیا کہتا ہے، اللہ ہے کہ نہیں ہے. انشاءاللہ وہ مانے گا کہ ہاں اللہ ہے. اگلا سوال ہے، ہاؤ ٹو مینیج پریکٹس ان اسلام ان ٹوڈیز لائف، اسپیشلی ہاؤ ٹو گیٹ ٹائم اینڈ ہاؤ ٹو نو دیٹ یو آر جسٹیفائڈ ان این آرگیومنٹ. یہ پہلا کلاس کیا انہوں نے پوچھا کہ اسلام کو کس طرح پریکٹس کرنا چاہیے. جی انہوں نے پوچھا ہے کہ اسلامک پریکٹس جو ہے ہم اس کو کیسے اپنے عمل میں لا سکتے ہیں. پہلی بات تو وہی ہے کہ شروع ہوں گے ہم نظریات سے. 2 اس میں راستے ہیں. یعنی ہمارے ہاں تبلیغی جماعت نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ بھی ایفیکٹو ہے. وہ کیا ہے کہ لوگوں کو کنونس کرو کہ اس میں وہ کوئی لاجک استعمال نہیں کرتے. یعنی وہ جو مغرب کے بعد بیان ہوتا ہے وہ بعض اوقات بالکل ایک ان پڑھ آدمی کرتا ہے،
لیکن اس کی گفتگو سن کے اندر بھی آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی 2 دن نکالیں. اب جو 2 دن نکال کے ان کے ساتھ چلا جاتا ہے اس پریکٹس کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ کنوینس ہو جاتا ہے اور پھر اس کا حصہ بن جاتا ہے. دس از ون وے. لیکن چونکہ یہ سیکولرزم اور پھر یہ کہیں کے آڈیٹوریم میں یہ گفتگو ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے اس میں کوئی ان پڑھ لوگوں سے تو گفتگو نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہ اب ایک نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر قسم کا جو نظریہ ہے وہ اس کے سامنے آ رہا ہے. اس کو باقاعدہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑھنے کے لیے, سب کچھ کے سامنے آ رہا ہے. اب اگر اسلام جو ہے وہ اس لیول پر جا کر اس کو کنوینس نہیں کرے گا تو پھر پریکٹس میں لانے کا کوئی سوال نہیں ہے. باقی رہ گیا وقت نکالنا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی BDS 3rd ایئر میں جب میں تھا تو آپ صاحب حضرات کی طرح میں نے اپنا فیوریٹ سبجیکٹ بھی سلیکٹ کر لیا تھا کہ میں ڈینٹل پروستھیٹکس میں MDS کروں گا. لیکن الحمدللہ ڈاکٹر سار احمد صاحب کے ساتھ پہلا درس میں نے ان کا 2nd ایئر میں سنا تھا اور پھر فائنل ایئر تک پہنچتے پہنچتے میں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اب فردر ایجوکیشن وہ ڈینٹسٹری میں نہیں ہوگی, وہ انشاءاللہ قرآن میں ہوگی. اس پر قائم رہا. میری سلیکشن بھی ہو گئی پبلک کمیشن میں, خوشاب میں پوسٹنگ بھی ہو گئی. پھر ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا اگر تو دین کا کام کرنا چاہتے ہو تو پھر پرائیویٹ پریکٹس کرو. اور آپ حضرات کی پرائیویٹ پریکٹس جو ہے وہ پھر ٹائم انوالو کرتی ہے بہت زیادہ. GP تو بہت بزی ہوتا ہے, اس میں بھی بڑا ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر سار صاحب نے ایز GP بھی یعنی کلینک بند کیا اور سارے کام کیے. ہفتہ ایک کراچی کا چکر ہر مہینے لگاتے تھے وہ, پھر لاہور میں ہی وہ کلینک بند کیا اور جا کے ادھر درس دے دیا, پھر ادھر درس دے دیا. تو الحمدللہ یہ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہوتا ہے کہ واٹ از یور پرائرٹی, اور اس میں آپ کو وہ جو ایک لیوش لائف ہے اس کی قربانی دینی پڑے گی. یعنی اگر آپ کو بیسک لیونگ جو ہے وہ اللہ نے میسر کی ہے اور اب آپ بیٹر لیونگ کی تلاش چھوڑ دیں اور باقی وقت آپ لگائیں. الحمدللہ میں نے بھی اسی کے ساتھ کیا ہے, ڈاکٹر صاحب کی طریقے کے مطابق ہی کیا ہے. نہ میرے بچے کبھی بھوکے سوئے ہیں, نہ کبھی سڑک پہ سوئے ہیں. الحمدللہ کھانا کھا کے سوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے کہ وہ چھت کے نیچے سوئے ہیں. جب تک والد صاحب حیات رہے تو ان کا گھر تھا, اس کے بعد انجمن خدام القرآن فیصل آباد نے قرآن اکیڈمی میں گھر میرے لیے بنا دیا, اس میں ہم رہ رہے ہیں. تو راستے اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتا ہے, لیکن ڈیسیژن جو ہے وہ آپ کو لینا ہے. اللہ تعالیٰ وقت دے دیتا ہے, اس میں برکت بھی دے دیتا ہے. جزاک اللہ سر. بہت شکریہ.